بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر تھی، عورتوں کے بچے پیدا کرتی تھی، حالانکہ خود کئی سال سے بانجھ تھی۔ یوں ایک دن کم عمر لڑکی درد سے کراہتی ہوئی میرے پاس آئی۔ کچھ دیر بعد اس نے خوبصورت سا بیٹا جنا تو اس بچے کو دیکھتے ہی اسے پانے کی خواہش جاگی تو فوراً میں نے وہ بچہ چھپا دیا اور اس لڑکی کو بولی، تو نے مردے بچے کو جنم دیا ہے۔ یوں اس بچے کو میں گھر لے آئی اور پال کر جب جوان کیا تو ایک دن اچانک وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی بیاہ لایا، اور جو ہی میں نے اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھایا تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی عورت تھی جس کی گود سے میں نے... میرا نام ماریا پرویز ہے۔ مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں میڈیکل پروفیشن میں جاؤں۔ ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا، اور یہ کوئی ایسا خواب نہیں تھا جو پورا نہ ہو سکتا۔ ہمارا تعلق امیر خاندان سے تھا، میں آرام سے MBBS کر سکتی تھی۔ FSC کے بعد بابا نے میرا داخلہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں کروا دیا۔ یوں 4 سال پڑھائی اور 1 سال ہاؤس جاب کر کے میں گھر واپس آ گئی تھی۔ بابا نے میرا شوق دیکھتے مجھے اپنا ذاتی کلینک کھول کر دے دیا تھا، جسے پا کر میں بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ جلدی اس کا سارا کام بھی مکمل ہو گیا اور اب میں باقاعدہ اپنے گائنی کلینک کو وقت دیتی تھی۔ 1-2 سال میں وہ بھی چل پڑا تھا۔ اب اگر کچھ باقی تھا تو وہ میری شادی تھی۔ باقی جو چاہا تھا وہ مجھے مل ہی گیا تھا۔ اب وہ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، لیکن جب زندگی کے ہر کام میں میری مرضی پوچھی تھی اور وہ کام بھی کر دیا تھا تو اس میں بھی میری رائے ان کے لیے معنی رکھتی تھی۔ آج جب میں کلینک سے واپس آئی تو انہوں نے مجھ سے براہ راست بات کی تھی کہ مجھے کیسا رشتہ چاہیے۔ مجھے اب یہ بات بتانے کی تو ضرورت ہے نہیں اپنی بیٹی کو کہ ہم اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ شکورہ کو میں نے رشتے کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن ہم تم سے بھی رائے لینا چاہتے ہیں۔ تمہیں کیسا لڑکا پسند ہوگا؟ آخر زندگی تو تم نے ہی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے فیصلہ بھی تمہارا ہی ہونا چاہیے۔ ماما، مجھے آپ لوگوں پر پورا یقین ہے۔ آپ اور بابا وہی پسند کریں گے جو میرے لیے بہتر ہوگا، اس لیے میری ایسی کوئی بھی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات ہے جو میں کہنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی لڑکا اچھا لگے میرے لیے اور وہ غریب ہو تو یہ جان کر اسے نظر انداز بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ کما تو میں اتنا لیتی ہوں کہ ہم دونوں کا گزارا آرام سے ہو جائے گا۔ لیکن میرا خیال اور مجھے عزت دینے والا کوئی مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ کیا دیا تو سب کچھ ہے میرے پاس۔ اپنی طرف سے میں نے ان کو بالکل مطمئن جواب دیا تھا، اور ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کو واقعی کوئی لڑکا پسند تھا، لیکن اسے غریب جان کر وہ اسے منع کرنے والے تھے۔ لیکن میرے جواب سے ان دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور میرا ماتھا چوم کر مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے دونوں کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں بھی صبح کی تھکی اب کچھ آرام کرنا چاہتی تھی، اس لیے فریش ہوتے ہی میں سکون سے سو گئی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب مجھے ایمرجنسی کلینک جانا پڑا۔ وجہ وہ کیس تھا جس کا شوہر میرے سامنے رحم کی بھیک مانگتے گڑ گڑایا تھا کہ میں اس کے بچے کو بچا لوں۔ مجھے بھی اس پر ترس آ گیا، اور ہمارا کام ہی ایسا تھا۔ اکثر جب رات میں کوئی بھی نزدیک ڈاکٹر نہ ملتی تو ایسے ہی رات میں مجھے جانا پڑتا تھا۔ جلدی سے میں بھی چلی گئی۔ وہاں جا کر جب مریض چیک کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی پہلے رپورٹ نہیں کروائی تھی، بس منہ سے ہی بول کر بتا رہے تھے، ہمارے پوتے کو بچا لو۔ یہ دادی کی آواز تھی۔ میرے بیٹے کی زندگی آپ کے ہاتھ ہے، آپ اسے بچا لیں، میں آپ کے پیر بھی پکڑنے کو تیار ہوں۔ یہ خاتون کے شوہر کی آواز تھی۔ ان سب میں جو بات مجھے عجیب لگی تھی وہ سب کا لڑکے کے بارے میں ذکر تھا۔ کیا ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ خاتون بیٹے کو جنم دینے والی ہے؟ تبھی سب اتنا پاگل ہو رہے تھے۔ اگر بیٹی ہوتی تو آرام سے بیٹھ کر انتظار کرتے کہ کب یہ سب ختم ہو اور وہ لوگ یہاں سے جائیں۔ ایسا بہت سے کیسز میں ہو چکا تھا۔ خیر، میں نے ان کو باہر بھیجا اور خود خاتون کی طرف بڑھی۔ اس کا چیک اپ کرتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ کیا اور اسے دیکھتے ہوئے اس کا کیس کروانے لگی۔ جب میں فارغ ہوئی تو بے ساختہ اس عورت نے اٹھتے میرے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ، اگر آج یہ بچہ مر جاتا تو میرے شوہر مجھے اور میری بچیوں کو بھی مار دیتے۔ اس نے مجھے پہلے ہی کہا تھا اس بار لڑکا نہ ہوا تو میری خیر نہیں، لیکن جب کسی نجی کلینک سے اس کو خوشی ملی کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے سب نے بہت خیال رکھا۔ لیکن اب جب میری ساس نے غصے میں مجھے مارا تھا تو میرا شوہر وہیں تھا۔ میری حالت دیکھتے وہ پاگل ہو رہا تھا، میرے لیے نہیں
بلکہ میرے بچے کے لیے، بیٹا جو پیدا ہونے والا تھا۔ اس بات پر ان دونوں کی بحث بھی ہوئی تھی، لیکن پھر جلدی سے وہ مجھے لے کر گھر سے نکل گئے اور سارے راستے یہی باور کرواتے رہے کہ اگر بچے کو کچھ ہوا تو مجھے اور میری چاروں بچیوں کو جلا کر مار ڈالیں گے اور خود اور شادی کر لے گا۔ اس کی باتیں سنتے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو گناہ کیا عورت کا کیسے ہوتا ہے؟ اور اگر بیٹا ہو رہا ہے تو انعام بھی اور سارا کریڈٹ شوہر کو۔ کیا یہ سب ایک کے بس میں تھا؟ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، لیکن سب نے اسے زحمت ہی بنا دیا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا، اب تو خوش ہو جاؤ اور ساری باتیں بھول جاؤ، اب شوہر صحیح رہے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم خود ہی چپ چاپ یہ سب برداشت کرو گی تو اس کی ہمت اور بڑھے گی، اس سے خود کے لیے آواز اٹھانا سیکھو۔ نہیں میڈم جی، ہم کچھ نہیں کر سکتی، غریب ان پڑھ ہیں، اگر طلاق ہو گئی تو کیسے بچوں کو پالوں گی؟ اب سب ٹھیک ہوگا، آپ کا نا بہت شکریہ۔ اس کی باتیں سوچتے میں بھی گھر آ گئی تھی۔ اس کی باتوں کو سوچتے سوچتے میں لیٹ گئی تھی اور دعا یہی تھی کہ میرا مستقبل اچھا ہو، شوہر اچھا ہو، تاکہ ایسا کوئی سین نہ ہو۔ یہی آخری سوچ تھی اور پھر میں سو گئی۔ صبح اٹھی، کلینک جانے کے لیے تیار تھی جب امی نے جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ بیٹا کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس دن میں کلینک نہیں گئی۔ کمرے میں آتے کپڑے تبدیل کیے اور امی جان کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ دوپہر ہوئی اور وہ لوگ بھی آ گئے۔ مجھے دیکھ کر پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا گیا تھا۔ لڑکا بھی دیکھنے میں سیدھا سادھا سا تھا، یوں ہمارا رشتہ پکا ہوا تھا۔ لڑکے کی امی گاؤں میں رہتی تھی جبکہ لڑکا یہاں پر جاب کرتا تھا۔ مہینہ مہینہ وہ خرچ بھیج دیا کرتا تھا۔ لڑکے کی ماں بہت خوش نظر آ رہی تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، پڑھی لکھی اور ڈاکٹر بہو ملی تھی جو اچھا خاصا کما بھی لیتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بھی صحیح ہی لگ رہی تھی، بس عادتیں تھوڑی عجیب تھیں۔ مجھے لگا ان کو زیادہ خوشی ہی اس بات کی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ خیر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا وہ کیا سوچتی ہیں یا نہیں، کیونکہ مجھے تو زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی تھی، اس لیے میں مطمئن تھی۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور یوں میں شادی کر کے افضل کے ساتھ ان کے کرائے کے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ شادی کے بعد شروع کے دن تو میری ساس میرے پاس ہی رکی تھی، ہر طرح سے میرا خیال رکھتی، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ بھی چلی گئی تھیں۔ میں نے کام والی ماسی رکھ لی۔ صبح ہم دونوں کام پر جاتے اور شام کو گھر واپس آتے تھے۔ ماسی میں نے اپنے گھر سے ہی رکھی تھی جو کافی عرصہ ہمارے ساتھ رہی تھی، اس لیے ان پر پورا یقین تھا کہ وہ دھوکہ نہیں دے گی۔ میرے شوہر واقعی بہت محبت اور عزت کرنے والے ثابت ہوئے تھے، وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے۔ میں ان کے سنگ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ 1 سال بعد ہم دونوں نے مل کر شہر کے بیچ موجود بلڈنگ میں ایک فلیٹ خرید لیا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن اب ایک کمی سی محسوس ہونے لگی تھی، اور وہ یہی تھی کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا پورا چیک اپ کروایا تھا، اپنے شوہر کا بھی کروایا، کئی علاج بھی کیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ہمیں اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ شاید یہ کوئی ہمارا امتحان تھا یا پھر اللہ ہمارا صبر دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے شوہر تو اکثر کہتے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی یہ خوشی ضرور نصیب ہوگی، تم یوں ہی بیکار میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ میں نے بھی یہی سوچا کہ شوہر کی بات میں دم تو ہے، اس سے کچھ اور عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب تو شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، میری ساری امید ٹوٹ چکی تھی، میں مایوس ہو چکی تھی۔ اب مجھے یقین تھا کہ ایسا کوئی معجزہ یا کوئی ترکیب کچھ نہیں ہونے والا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ خوش رہوں، کیونکہ جب میں اداس ہوتی تو میرے شوہر کو بھی بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اور کرتے بھی کیا ہم دونوں ہی تو گھر میں رہتے تھے۔ بس اب سوچ لیا تھا کہ ایسے تو کچھ ہونے والا نہیں، کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے تو مجھے بچہ ایڈاپٹ کرنے کا بھی مشورہ دیا تھا، لیکن مجھے تب وہ مشورہ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ لیکن اب میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ اکثر لوگ میرے پاس بچہ ایبارٹ کروانا یا حمل گرانے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں کیونکہ کچھ ڈرتی تھی اور یہ خوف بھی تھا کہ کسی کا اگر ایبارشن کروں گی تو آگے کہیں میرے بچوں میں نقص نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ، اسی لیے سب کو منع کر دیتی تھی۔ لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں بچہ گرانے کے بجائے کسی کو جان کا خطرہ کہہ کر بچہ پیدا کروا کر خود رکھ لوں تو یہ تو بالکل صحیح رہے گا۔ اس سے مجھے بھی اولاد کا سکھ مل جائے گا اور اس کو تو ویسے بھی لگاؤ نہیں ہوگا، اسی لیے تو بچہ گرانے آتی ہیں ایسی عورتیں، بس یہی صحیح ہے۔ پھر میں نے بہت کوشش کی کہ ایسا ہو جائے،
لیکن وہ سب لوگ اس وقت اتنے ڈرے ہوتے کہ ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ہمیں بس اس سے جان چھڑوانی ہے کہہ کر مجھے منع کر دیتے اور کہیں اور جا کر اپنا کام پورا کروا لیتے۔ مجھے ایک بار پھر سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ساری کوشش بیکار گئی تھی۔ اب تو بس میں جیسے پاگل ہونے کو تھی۔ اب میں خود غرض بنتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں میں ایک دن ایک کم عمر لڑکی درد سے کراہتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے کھٹکا ہوا تھا۔ بھلا اتنی چھوٹی لڑکی اور ماں بننے والی ہے؟ مجھے تو وہ شادی شدہ بھی نہ لگی، کیونکہ وہ آئی ہی اکیلی اپنی ماں کے ساتھ تھی۔ خیر، میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اب مجھے اس پر عمل کرنا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں غلط کرنے جا رہی ہوں، لیکن میں اور کرتی بھی تو کیا؟ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ میں اس بچے کو دنیا کی ہر خوشی اور بہت سارا پیار دوں گی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس نے خوبصورت سے بچے کو جنا، تو اس بچے کو دیکھتے ہی اسے پانے کی خواہش اور بھی جاگی۔ تو فوراً میں نے وہ بچہ چھپا دیا اور اس لڑکی کو بولی، تم نے مردہ بچہ جنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت روئی، جبکہ اس کی ماں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ مانو اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو اس کے جینے یا مرنے سے۔ اس نے ماں کو سمجھایا کہ چہرہ ہی دیکھ لینے دو، لیکن وہ نہ مانی، اور جیسے ہی میں دوسری طرف گئی وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ یوں اس بچے کو میں اپنے گھر لے آئی۔ میرے شوہر نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے یہی بتایا کہ کوئی اپنا بچہ چھوڑ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا بھی تھا، ہم پولیس کو بتا دیتے ہیں تاکہ کل کلاں کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم پر بات نہ آئے۔ تب میں بہت گھبرا گئی تھی، جو کہ میرے شوہر نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی تھا، اگر ایسا ویسا کچھ ہے جو تم نے غلط کیا ہے تو مجھے بتا دو۔ لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور کہا، اگر پولیس کو بتایا تو کیا پتا اس لڑکی کی زندگی ہی برباد ہو جائے اور پھر کوئی اسے شادی ہی نہ کرے، کیونکہ وہ جوان لڑکی تھی۔ شوہر خاصا مطمئن تو نہیں ہوا تھا، لیکن پھر اس نے کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اب وہ مجھے عجیب نظروں سے ضرور دیکھتا تھا۔ شاید اسے کوئی شک تھا مجھ پر، لیکن مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بہت محبت سے اس کی پرورش کر رہی تھی۔ اس کو اچھے برے کی تمیز کا سبق دیتے وقت میرے دل کا چور مجھے ملامت کرتا کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن اگلے ہی پل اپنے بچے کو دیکھتے ہی میں سب بھول جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی نرم طبیعت اور مدد کرنے والا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ تیسری جماعت میں تھا، اور ایک دن کالے رنگ کی وجہ سے سب لڑکے اس بچی کو پریشان کر رہے تھے۔ نہ صرف اس نے ان سب کو سمجھایا، بلکہ یہ بھی سمجھایا کہ کالے یا سفید سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق آپ کے برتاؤ سے پڑتا ہے، اور جو تم سب اس کے ساتھ کر رہے ہو، اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ تم سب کالے ہو، دل کے کالے، اور یہ دل کا سفید ہے۔ تب نہ صرف ان بچوں نے اس لڑکی سے سوری کی، بلکہ میرے بیٹے کی یہ بات نوٹ کرتے مجھے بھی اسکول میں بلوا کر اس کی تعریف کی گئی تھی۔ میرا شوہر جب مجھے اس پر اتنی ممتا لٹاتے دیکھتا تو خوش ہوتا تھا کہ ایک بچہ خوار ہونے سے بچ گیا، بلکہ اسے اتنی محبت کرنے والی فیملی بھی مل گئی۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ اپنی جگہ چور سی ہو جاتی تھی۔ پھر جب میرا بیٹا 10 سال کا ہوا، تب ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ غم بہت بڑا تھا، لیکن اپنے بچے کے لیے برداشت کر گئی۔ اب میرا واحد سہارا میرا بچہ ہی تھا۔ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ اس طرح وہ کب جوان ہوا مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ میں اب بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ اب مجھے میرا یہ گناہ اندر سے ہی کھائے جا رہا تھا کہ میں نے کسی سے اس کی اولاد، اس کا بیٹا چھین لیا۔ لیکن اب میں پچھتانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے سچ بتا سکوں، اور سچ بتائے بغیر شاید میری روح کو سکون نہ ملتا۔ میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا، لیکن ابھی شاید میری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں۔ ابھی تو اور کچھ بہت غلط ہونا باقی تھا، وہ بھی صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے۔ جب ایک دن اچانک وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو بہلایا، جو ہی میں نے اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھایا تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی عورت تھی جس کی گود سے میں نے بچہ چرایا تھا اور اسے کہہ دیا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ لیکن یہ تو بہت جوان تھی، تو کیا وہ اس کی بیٹی تھی اور اس کا بیٹا اپنی ہی بہن سے بیاہ کر آیا تھا؟ یہ کیسا گناہ ہو گیا تھا مجھ سے؟ میں نے اس سے فوراً یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی تھی۔ ماں، میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ اس کو گھر والوں نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا ہے۔ لڑکی کو بھی سب بد کردار کہہ رہے تھے، جبکہ یہ تو دیکھنے میں ہی معصوم لگتی تھی۔ مجھے بہت اپنی سی لگی، اور اب اس سے شادی بھی کوئی نہیں کرتا۔
اس لیے میں نے اس سے اسی وقت سب کے سامنے نکاح کر لیا اور اس کی ماں کو بھی یہیں لے آیا ہوں۔ میں نے صحیح کیا نا ماں؟ تم مجھے اس کی ماں سے ملواؤ، اسے اندر لے کر آؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ مجھے اس طرح بات کرتے دیکھ کر میرا بیٹا بھی حیران ہوا تھا، لیکن پھر اس عورت کو اندر لے آیا اور جو میں سوچ رہی تھی وہ سب سچ ہو گیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جس کا وہ بیٹا چرایا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تمہیں شاید میں یاد نہیں ہوں، لیکن مجھے تم یاد ہو۔ میں وہی ہوں جس نے اس دن تمہارا بچہ جنا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ میں خود غلط ہو گئی تھی، لیکن اگر آج چپ رہی تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا جس کی معافی شاید مجھے کبھی بھی نہ مل سکے۔ بے بسی میرے چہرے پر رقم تھی۔ میں بہت پشیمان ہوں اپنے گناہ پر۔ یہ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارا وہی بیٹا ہے اور تم اس کی ماں اور یہ اس کی بہن ہے۔ میں نے روتے ہوئے سے ساری حقیقت سامنے رکھ دی تھی اور اب سزا سننے کے لیے منہ نیچے کیے روئی جا رہی تھی جب مجھے میرے بیٹے کی آواز آئی۔ آپ نے بہت غلط کیا ان کے ساتھ، میرے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، لیکن ایک بات میں پھر بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ میری ماں ہیں اور میں آپ کو اس لیے نہیں معاف کروں گا کہ آپ نے مجھے پالا اور اتنی آسائش بھری زندگی دی، بلکہ اس سے معاف کروں گا کہ آپ نے ایک اور بڑا گناہ کرنے سے مجھے بچا لیا۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں شدت سے روئی تھی۔ اس عورت نے بھی مجھے معاف کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایک بار اپنے بچے کو دیکھ لیتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا، لیکن تب اس کی بھی مجبوری تھی، نکاح تو ان کا بنتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے مولوی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہی یہ مسئلہ حل کیا تھا۔ پھر اس نے اپنی دونوں ماؤں کو اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ آخری وقت میں وہ اپنی ماں کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس نے اپنی ماں کو معاف کر کے صحیح کیا تھا یا اسے اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا؟ یہی ان کی سزا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔